السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بے شمار پیغامات اور درسوں کا خزانہ ہے۔ ان کی قربانی نے ہمیں اپنی زندگیوں میں کئی اہم باتوں کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، وہ ہمارے لیے ایک واضح نشان ہے۔ یہاں تک کہ اہم پیغامات جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہیں، وہ ہمیں جو کچھ ملتے ہیں، سب سے پہلا پیغام حق کی پیروی کی اہمیت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی، چاہے دنیا کے لوگ اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق پر کس طرح استقامت اختیار کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید جیسے فاسق حکمران کی بیعت نہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا خوب علم تھا کہ انکار کا مطلب مشکلات اور شہادت ہے، مگر دین اسلام کی اصل تعلیمات کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان، اہل خانہ، حتیٰ کہ شیر خوار بچے تک کو قربان کر دیا، مگر حق سے سمجھوتا نہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ظالم حکمران کے سامنے حق پر استقامت اختیار کر کے اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو بلند کر کے پوری دنیا پر دوبارہ لہرا دیا اور بتا دیا کہ ہم حق کے سپاہی دلیر ہیں اور اللہ کے شیر ہیں۔ ہمیں دین پر استقامت کیسے اختیار کرنی ہے؟ آج کے دور میں بھی باطل مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ خواہشات نفس، دنیا پرستی، سچ سے منہ موڑنا، باطل کو سپورٹ کرنا، رشوت کو لینا اور دینا، بے حیائی کا عام ہونا، اسلام کی شہزادیوں کا بے پردہ ہونا، مسلمان بچیوں اور بچوں کا دین سے منہ موڑ کر شوبز انڈسٹری کی طرف رجوع کرنا، مظلوم کی حمایت کو چھوڑ کر ظالم شخص کا ساتھ دینا وغیرہ۔ آج حق کی بات کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے جیسے کسی نے کسی کے ہاتھ پہ انگارہ نہ رکھ دیا ہو۔ خدارا حق کو پروموٹ کیجئے، بے حیائی کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر حق کو پروموٹ نہ کیا، بے حیائی کو پروموٹ کرنا نہ چھوڑا تو واللہ ضلالت ہمارا مقدر بن جائے گی اور ہم ترقی کی راہ پر ہرگز گامزن نہیں ہو سکیں گے، اور معاشرہ دن بہ دن کمزور ہوتا جائے گا۔ معاشرے کا کوئی بھی فرد دشمن کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکے گا۔ اسی لیے حق کا ساتھ دیجئے تاکہ دین اسلام کی آواز بلند ہو، دین پر استقامت اختیار کرنے والے بن جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر حال میں دین کے اصولوں پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں تنقید، تنہائی یا دنیاوی نقصان کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا کیا کردار اور ذمہ داری ہے؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر ہر فرد حق پر قائم ہو جائے تو معاشرہ ایک عدل و انصاف اور اسلامی معاشرے پر مبنی ہوگا، لیکن جب معاشرہ حق والوں کا ساتھ دینے سے خاموش ہو جائے، جیسے کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلایا مگر مشکل وقت پر کام آنے کا ساتھ نہ دیا، تو عبید اللہ بن زیاد اور شمر کا ساتھ دینے لگ گئے۔ جب معاشرے میں ایسے فرد پیدا ہو جائیں اور یہ کردار ادا کریں تو وہ حق کی بات پر خاموشی اختیار کریں، تو یہ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے اور یہ خاموشی باطل کو موقع دیتی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور حق کی آواز کو بلند ہونے سے روکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی حق کی حمایت کریں، باطل کے خلاف آواز بلند کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، معاشرتی برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اصل پیغام یہی ہے کہ حق پر قائم رہیں، باطل سے سمجھوتا نہ کریں، صبر، قربانی اور استقامت اختیار کریں اور معاشرے میں بیداری پیدا کریں تاکہ امت مسلمہ پھر سے روشنی کی طرف لوٹائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ظلم کے خلاف قیام یہ دوسرا سبق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے۔ یزید ایک ظالم اور فاسق حکمران تھا جو خلافت کو موروثی بادشاہت میں بدل رہا تھا، اور وہ یزید اسلامی اقتدار کو ختم کر کے دین کو دنیا کے لیے قربان کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے خاندان، مال، وقت اور جان سے ظلم کے خلاف قیام کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے وہ دین یزید کے کردار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آج کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ظلم موجود ہے، کمزوروں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، عدل و انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف قیام کا مطلب یہی ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ نہ دیں، ظالم کی حمایت نہ کریں، چاہے خاموشی سے ہو، مظلوم کا ساتھ دیں، زبان، قلم، عمل سے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف ذرا نہ بڑھنا یا ان کی طرف ذرا بھی جھکنا نہ، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد وہ کلمہ حق ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن نہیں تھا بلکہ آج ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ اگر ہم ظلم دیکھ کر خاموش رہیں گے تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق بات کہنی چاہیے، چاہے اس کی قیمت جان کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی نشست میں ہم نے دو اہم پہلوؤں کا ذکر کیا، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید پہلوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔